اب مکرم مبشر احمد کاہلون صاحب مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ ربوہ تقریر فرمائیں گے اور موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا اعلان کر دے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تعمیل کرتے ہوئے جس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونے کی پیروی کی، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بیان کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام وضو بہت سنوار کر فرمایا کرتے تھے۔ ہر عضو کو 3 دفعہ دھوتے، سر کے صرف اگلے حصے کا مسح فرمایا کرتے، ریش مبارک میں خلال فرماتے اور جرابوں پر مسح۔ کبھی جرابیں اتار کر بھی پاؤں دھوتے تو انگلیوں میں خلال فرماتے، دانتوں کو انگلی سے اچھی طرح ملتے اور مسوڑوں کو بھی صاف فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام عام طور پر ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ جب کبھی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے تھے، وضو کر لیتے تھے، سوائے اس کے کہ بیماری یا کسی اور وجہ سے آپ رک جائیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت صاحب
مسواک بہت پسند فرماتے تھے۔ تازہ کیکر کی مسواک کیا کرتے تھے۔ وضو کے وقت صرف انگلی سے ہی مسواک کر لیا کرتے تھے۔ مسواک کئی دفعہ کہہ کر مجھ سے بھی منگوائی ہے اور دیگر خادموں سے بھی منگوا لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات نماز اور وضو کے وقت کے علاوہ بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ گھریلو معاملات کی ڈائری تحریر کر کے اخبار میں چھپوائی کہ حضرت صاحب مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور علاوہ مسواک کے اور مختلف چیزوں سے دن میں کئی دفعہ دانتوں کو صاف کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی۔ بس سب کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ رکھا کریں۔ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب بقاپوری بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ نماز عصر میں، جس میں حضرت خلیفہ اول امام تھے، حضرت مسیح موعود نے امام کی اقتداء کا ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ جو قریباً ہم سب مقتدی ادا نہ کر سکے۔ یعنی حضرت خلیفہ اول نے اپنے بڑھاپے کے سبب دوسری رکعت کے لیے اٹھنے میں ذرا دیر کی، ہم سب مقتدی کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت مسیح موعود اسی طرح بیٹھے رہے، اور جس طرح آہستہ آہستہ مولوی صاحب کھڑے ہوئے، اسی طرح بعد میں مسیح موعود کھڑے ہوئے۔ حضرت عبدالستار صاحب بیان کرتے ہیں، دعویٰ سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھایا کرتے تھے۔ ہم صرف 3 آدمی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آپ ہر نماز رکعت سے پڑھا کرتے تھے، عاجزی، انکساری اور زاری سے ادا کرتے تھے، جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے آگے رو کر کچھ مانگتا ہے۔ ایسی نماز کا ہم مقتدیوں کے دل پر بہت اثر پڑتا تھا۔ حضرت مولوی محمد جی صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت اقدس 5 وقت با جماعت اول وقت نماز ادا کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے، اور عشاء کی نماز کافی دیر کر کے پڑھا کرتے۔ حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فریضہ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے، اور بعد کی سنتیں بھی عموماً گھر میں اور کبھی کبھی مسجد میں پڑھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز پنجگانہ کے سوا عام طور پر 2 قسم کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک نماز اشراق 2 یا 4 رکعت جو آپ کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور دوسرے نماز تہجد 8 رکعت جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیمار ہوں، لیکن ایسی صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیتے تھے، اور آخری عمر میں
بوجہ کمزوری کے عموماً بیٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ جہلم جاتے ہوئے لاہور میرے دادا حضرت میاں چراغ دین صاحب مرحوم رئیس لاہور کے مکان مبارک منزل میں ٹھہرے اور رات یہاں ہی گزاری۔ ایک کمرے میں حضور کے سونے کے لیے جگہ بنا دی گئی۔ خاکسار اسے کمرے کے باہر دالان میں کمرے کے دروازے کے باہر سو گیا تھا۔ رات کو کوئی 3 بجے جب میں جاگا اور کمرے کے اندر حضور کو دیکھا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی وضو کر کے حضور کے پیچھے دور فاصلے پر نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حضور جتنا قیام یا رکوع یا سجدہ کر سکوں پر نہ کر سکا۔ صرف 2 رکعت میں ہی سخت تھک گیا اور حضور ابھی اسی رکعت میں تھے جس میں میں حضور کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری بیان کرتے ہیں، سن 1904 میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدمے کی پیروی کے لیے گرداسپور میں قیام پذیر تھے، ایک دفعہ رات کو بارش ہونے شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت اقدس مکان کے چھت پر تھی جہاں پر کہ ایک برساتی بھی تھی۔ بارش کے اتر آنے پر حضور اس برساتی میں داخل ہونے لگے، مگر اس کے عین دروازے میں مولوی عبداللہ صاحب متوطن حضرت ضلع کیمل پور نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور اسی طرح بارش میں کھڑے رہے حتیٰ کہ مولوی عبداللہ صاحب نے اپنی نماز ختم کر لی، پھر آپ برساتی میں داخل ہوئے۔ حضرت مرزا دین محمد صاحب ساکن لنگروال جو اپنی کم عمری کے زمانے سے ہی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، یہ حضور کے دعوت سے قبل کا زمانہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں، جب میں حضرت صاحب کے پاس سوتا تھا تو آپ تہجد کے لیے نہیں جگاتے تھے، مگر صبح کی نماز کے لیے ضرور جگاتے تھے، اور جگاتے اس طرح تھے کہ پانی میں انگلیاں ڈبو کر اس کا ہلکا سا چھینٹا پھوار کی طرح پھینکتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ آواز دے کر کیوں نہیں جگاتے اور پانی سے کیوں جگاتے ہیں؟ اس پر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ آپ کی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اس طرح رنگین تھی کہ حضرت سید سرور شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل میں آپ نے فرمایا، ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جس بات کی طرف ہماری طبیعت کا میلان ہو وہ تلاش کرنے سے ضرور حدیث میں نکل آتی ہے، خواہ ہم کو پہلے اس کا علم نہ ہو۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹے بیان کرتے ہیں، ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام گھر جانے لگے تو ایک سائل نے آہستہ سے کہا کہ میں ایک سوالی ہوں۔ حضور کو اس وقت ضروری کام تھا اور کچھ اس کی آواز دوسرے لوگوں کی آوازوں میں مل جل گئی جو نماز کے ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے۔
اور اس کے جانب توجہ نہ ہوئی، مگر جب گھر کے اندر پہنچ گئے اور وہی دھیمی آواز جو کان میں پڑے تھے، اب اس نے آپ کے دل پر اپنا نمایاں اثر کیا۔ آپ جلد واپس تشریف لائے اور خلیفہ نور الدین صاحب کو آواز دی کہ ایک سائل تھا، اسے دیکھو کہاں ہے۔ وہ سائل آپ کے جانے کے بعد چلا گیا۔ خلیفہ صاحب نے بہت ڈھونڈا مگر پتہ نہ چلا۔ شام کو حسب عادت نماز پڑھ کر بیٹھے، وہی سائل آ گیا اور سوال کیا۔ حضرت نے بہت جلدی جیب سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور ایسا معلوم ہوا کہ آپ ایسے خوش ہوئے ہیں کہ گویا کوئی بوجھ آپ کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ چند روز کے بعد ایک دن دوران گفتگو ذکر کیا کہ اس دن جو وہ سائل نہ ملا، میرے دل پر ایسا بوجھ تھا جو مجھے سخت بے قرار کر رہا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے معصیت سرزد ہوئی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہیں دیا اور یوں جلدی اندر چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آ گیا، ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا۔ اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے واپس لائے۔ حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدقہ بہت دیا کرتے تھے، اور عموماً ایسا خفیہ دیتے تھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا تھا، بلکہ آخری ایام میں جتنا روپیہ آتا تھا اس کا 10واں حصہ صدقے کے لیے الگ کر دیتے تھے اور اس میں سے دیتے رہتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ 10ویں حصے سے زیادہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اخراجات کی زیادت ہوتی ہے تو آدمی صدقے میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن اگر صدقے کا روپیہ پہلے سے الگ کر دیا جاوے تو پھر کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روپیہ پھر دوسرے مصرف پہ نہیں آ سکتا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں، مکرم شیخ محمد نصیب صاحب دفتر بدر قادیان میں 12 روپے ماہوار پر ملازم تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بیٹا نصیر احمد عطا فرمایا، یہ بچہ کم عمری میں ہی فوت ہو گیا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مرحوم نصیر احمد کے لیے ایک دودھ پلانے والی خاتون کی ضرورت پیش آئی۔ عرفانی صاحب کہتے ہیں، میں نے شیخ محمد نصیب صاحب کو تحریک کی کہ اس موقع پر تم اپنی بیوی کی خدمت پیش کر دو۔ میرے مشورے کو شیخ صاحب نے قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو یہ موقع مل گیا، اور ان کی بیوی صاحبزادہ نصیر احمد صاحب کو دودھ پلانے پہ مامور ہو گئی۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں دریافت فرمایا کہ شیخ صاحب کو کیا تنخواہ ملتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ صرف 12 روپے ملتے ہیں تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اس قدر قلیل تنخواہ میں شاید گزارا نہ ہوتا ہو۔ اگرچہ وہ ارزانی کے ایام تھے، لیکن حضور کو یہ احساس ہوا اور آپ نے ایک روز گزرتے ہوئے ان کے کمرے میں 20-25 روپے کی پوٹلی پھینک دی۔ شیخ صاحب کو خیال گزرا کہ معلوم نہیں یہ روپیہ کیسا ہے۔ آخر یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی تنگی کا احساس کر کے رکھ دیا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو اور آرام سے گزارا کر لیں۔
चुनांचे उन्होंने इस रुपए को जेवर बनाने में खर्च किया, क्योंकि उस वक़्त उनके खाने पीने की ज़रूरियात हुजूर के दस्तरखान से पूरी हो जाती थी। एक बार का जिक्र है, एक मौलवी कादियान आया और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा। आपने उसके सवालात के जवाब दिए। जब उससे कोई जवाब बन न पड़ा तो खामोश हो गया। इस पर हुजूर ने उससे दरियाफ्त किया, मौलवी साहिब, अब तो आप समझ गए होंगे और बात आप पर वाज़ेह हो गई होगी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, जी मैं समझ गया हूँ कि आप दज्जाल हैं, नऊज़ुबिल्लाह। क्योंकि दज्जाल की एक ये भी सिफत बयान हुई है कि वो बहस में दूसरों के मुंह को बंद कर देगा। उसका ये गुस्ताखाना फिक्रा सुनकर आपने फिर कुछ ना फरमाया। मौलवी चला गया। अमृतसर जाकर उसने एक इश्तिहार छपवाया और उसमें ये वाक़या बयान किया कि मैंने ये अल्फाज कहे, लेकिन बावजूद इसके जब आप अंदर तशरीफ़ ले गए तो मैंने एक रुका भेजा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरी मदद की जाए। आपने फ़ौरन 15 रुपये भेज दिए। ये आज से 150 साल पहले की बात है। मौलवी साहब ने इश्तिहार में मज़ीद लिखा, मिर्ज़ा साहब बहुत सखी शख्स हैं और आपके मुंह पर भी आपको सख्त अल्फाज कहे जाए तो आप बुरा नहीं मनाते। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वुसअत क़ल्बी और साइल की मदद का ये किस कदर शानदार नमूना है। बावजूद कि साइल ने सख्त कलामी की, लेकिन जब उसने सवाल किया तो आपने फ़ौरन 15 रुपये अनायत कर दिए। और अगर वो मौलवी इश्तिहार में इस बात का तज़किरा ना करता तो किसी को कानो कान खबर ना होती। ऐसी खामोशी के साथ उसे 15 रुपये आपने मरहमत फरमाए। एक महफिल में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स अपनी जमात में से घोड़े पर गिर पड़ा, फिर आँख खोल गई। मैं सोचता रहा कि क्या ताबीर है। इसे इसना में गुनूदगी हुई और इल्हाम हुआ, इस्तिकामत में फ़र्क आ गया। ये सुनकर उस महफिल में एक साहिब ने पूछा कि हुजूर वो कौन शख्स है? आपने फरमाया, मालूम तो है, मगर जब तक खुदा का इज़्न ना हो मैं बतलाया नहीं करता। मेरा काम दुआ करना है। हज़रत मुंशी अब्दुल्ला सिन्नौरी साहिब बयान करते हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैतुल फ़िक्र में लेटे हुए थे और मैं पाँव दबा रहा था कि हुजरे की खिड़की पर लाला शरमपत या शायद लाला मलावा मल ने दस्तक दी। मैं उठकर खिड़की खोलने लगा, मगर हुजूर ने बड़ी जल्दी उठकर तेज़ी से जाकर मुझसे पहले जंजीर खोल दी और फिर अपनी जगह जाकर बैठ गए और फरमाया, आप हमारे मेहमान हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान का इकराम करना चाहिए। हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब बयान करते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम गुरदासपुर तशरीफ़ ले गए। सख्त गर्मी का मौसम था, रात का वक्त था। आपके आराम के लिए मकान की खुली छत पर चारपाई बिछाई गई। जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम सोने की गरज से छत पे तशरीफ़ ले गए तो देखा कि छत पर कोई पर्दे की दीवार नहीं है। आपने
ناراضگی کے لہجے میں خدام سے فرمایا، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے منڈیر کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے؟ چونکہ اس مکان میں کوئی اور مناسب صحن نہیں تھا، آپ نے گرمی کی انتہائی شدت کے باوجود نیچے کے مسقف کمرے میں سونا پسند کیا، مگر اس کھلی چھت پر نہیں سوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پہ بجلی نہیں تھی، بجلی کے پنکھے نہیں تھے۔ جن دنوں میں پنجاب میں طاعون کا زور تھا اور بے شمار آدمی ایک ایک دن میں اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے، ان دنوں میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے حضور کو تنہائی میں دعا کرتے سنا اور یہ نظارہ دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔ اس دعا میں آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا۔ آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ وزاری کر رہے تھے جیسے کوئی عورت درد ذہ سے بے قرار ہو۔ حضرت مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کر رہے تھے۔ خانگی امور کے بارے میں بھی آپ کا نمونہ بہت شاندار تھا۔ جو بھی کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے کھا لیتے تھے اور کبھی کسی کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالتے تھے۔ گھر کے کام کاج میں بھی آپ کی طبیعت نہایت درجہ سادہ اور تکلفات سے آزاد تھی۔ ضرورت کے موقع پر نہایت معمولی کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے اور کسی کام میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ مثلاً چارپائی یا صندوق وغیرہ اٹھا کر ادھر ادھر رکھ دینا، یا بستر بچھانا یا لپیٹنا، یا کسی مہمان کے لیے کھانے یا ناشتے کے برتن لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ وبائی امراض کے زمانے میں بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھنگن کے سر پہ کھڑے ہو کر نالیوں کی صفائی کرواتے تھے اور بعض اوقات نالیوں میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بہا کر فنائل وغیرہ ڈالتے تھے۔ جب کبھی حضرت ام المومنین بیمار ہوتی، آپ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے اور عملی طور پر تیمارداری کرتے۔ باوجود از حد مصروفیت کے دوا کا اہتمام فرماتے، اپنے ہاتھوں سے دوا دیتے، بلکہ ضرورت کے وقت انہیں اپنے ہاتھوں سے دباتے بھی تھے۔ غرض ان کی تسلی اور تسکین کی خاطر ہر التزام فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نئی بیاہ کر قادیان آئیں تو انہیں روشنی میں سونے کی عادت تھی۔ جب آپ سو جاتی تو حضور روشنی بجھا دیتے، پھر آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ اندھیرا دیکھ کر گھبرا اٹھتی اور حضرت صاحب دوبارہ روشنی کرتے تھے۔ آخر حضور کو ہی روشنی میں سونے کی عادت پڑ گئی۔ پھر تو یوں ہوا کہ گھر کے ہر کونے میں روشنی رہنے لگی۔ سیڑھیاں کیا، غسل خانہ کیا، کمرہ کیا، صحن کیا، سب جگہ روشنی کی جاتی اور اس کے لیے ایک خاص خادم رکھا گیا۔ کبھی کبھار حضرت اماں جان
محبت سے حضور کو یاد دلایا کرتی کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ روشنی میں سو نہ سکتے تھے اور اب گھر کے کونے کونے میں روشنی نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ حضرت صاحب یہ بات سن کر ہمیشہ خوشی سے مسکرا اٹھتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے گی۔ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا، اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے، اور وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ نے اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر پورے دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان فرمایا، آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد کی اسلام احمدیہ زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔